بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 10، دوران اذان میں گفتگو کرنا۔ حضرت سلیمان بن سرد نے اپنی اذان کے دوران میں گفتگو کی۔ نیز امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ دوران اذان یا اقامت میں ہنسنے میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 616، حضرت عبداللہ بن حارث سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بارش کے دن خطبہ دینے کا ارادہ کیا۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ تک پہنچا تو انہوں نے اسے حکم دیا کہ اعلان کر ہر شخص اپنے گھر میں نماز پڑھ لے۔ یہ سن کر لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کام اس شخص نے کیا ہے جو ہم میں سے بہتر تھا، اور یہ نماز جمعہ عظیمت ضروری ہے۔ باب نمبر 11، اندھے شخص کا اذان دینا جب کہ اس کو کوئی وقت بتانے والا ہو۔ حدیث نمبر 617، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال رات کو اذان دیتا ہے، اس لیے تم روزے کے لیے کھاتے پیتے رہو تاں کہ ابن ام مکتوب اذان دے۔ راوی حدیث نے کہا، ابن ام مکتوب رضی اللہ عنہ ایک نابینے آدمی تھے، وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ ان سے کہا جاتا کہ صبح ہو گئی۔ باب نمبر 12، طلوع فجر کے بعد اذان دینا۔ حدیث نمبر 618، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ جب مؤذن صبح کی اذان کے لیے کھڑا ہو جاتا اور صبح نمایاں ہو جاتی تو آپ نماز کھڑے ہونے سے پہلے ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھتے۔ حدیث نمبر 619، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز صبح کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 ہلکی سی رکعت پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 620، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال رضی اللہ عنہ رات کو اذان دیتا ہے، اس لیے کھاؤ اور پیو تاکہ ابن ام مکتوب اذان دے۔ باب نمبر 13، صبح صادق سے پہلے اذان کہنا۔ حدیث نمبر 621، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی بلال کی اذان سن کر سحری کھانا ترک نہ کرے، کیونکہ وہ رات کو اذان دیتا ہے تاکہ تہجد پڑھنے والا لوٹ جائے اور جو ابھی سویا ہوا ہو اسے بیدار کر دے، اور فجر ایسے نہیں ہے۔ آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے پہلے ان کو اوپر اٹھایا، پھر آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جھکایا، پھر فرمایا فجر اس طرح ہوتی ہے۔ ظہیر راوی نے وضاحت کی کہ آپ نے اپنی دونوں شہادت کی انگلیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر انہیں دائیں بائیں پھیلا دیا، یعنی دونوں گوشوں میں روشنی پھیل جائے تو صبح ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 622، 623، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، بلال رات کو اذان دیتا ہے، اس لیے سحری کھاؤ اور پیو تاکہ ابن ام مکتوب اذان دے۔ باب نمبر 14، اذان اور تکبیر کے درمیان کتنا وقت ہونا چاہیے اور اس شخص کا حکم جو اقامت کا انتظار کرتا ہے۔ حدیث نمبر 624، حضرت عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر 2 اذان و اقامت کے درمیان نماز ہے۔ آپ نے 3 دفعہ یہ الفاظ کہے، پھر فرمایا، یہ نماز اس شخص کے لیے ہے جو پڑھنا چاہے۔ حدیث نمبر 625، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب مؤذن اذان کہتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کچھ حضرات کھڑے ہوتے اور ستونوں کے پاس جانے میں جلدی کرتے تھے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو وہ اسی طرح مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ نیز اذان اور تکبیر کے درمیان کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا۔ عثمان بن جبلہ اور ابو داود حضرت صوبہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان بہت کم فاصلہ ہوتا تھا۔
باب نمبر 15 اس شخص کا بیان جو اقامت کا انتظار کرے۔ حدیث نمبر 626 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے ظاہر ہونے کے بعد نماز فجر سے پہلے ہلکی پھلکی 2 رکعات ادا فرماتے تھے، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے تاکہ مؤذن تکبیر کے لیے آپ کے ہاں حاضر خدمت ہوتا۔ باب نمبر 16 اگر کوئی چاہے تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ حدیث نمبر 627 حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، پھر تیسری مرتبہ فرمایا اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ باب نمبر 17 اس شخص کا موقوف جو کہتا ہے کہ سفر میں ایک ہی مؤذن اذان دے۔ حدیث نمبر 628 حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ہمراہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہم نے آپ کے ہاں 20 راتیں قیام کیا۔ آپ انتہائی مہربان اور نرم دل تھے۔ جب آپ نے محسوس فرمایا کہ ہمارا اشتیاق اہل خانہ کی طرف ہے تو فرمایا اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہو، انہیں دین کی تعلیم دو اور نماز پڑھا کرو۔ اذان کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی اذان دے، پھر تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کے فرائض انجام دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔